کس نیت سے بتائیں گے؟ اس لیے کہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ نے یہ موقع دے دیا حج کرنے کا؟ نہیں، بلکہ آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو موقع تو دیا، لیکن تکبر، نخوت، غرور، فخر کی بڑائی کے لیے نہیں دیا، بلکہ عاجزی، انکساری کے لیے دیا۔ اعلان تو کرنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ دوسرے دل محسوس کے رہ جائیں۔ اعلان تو کرنا ہے، بتانا تو ہے، لیکن اس طرح بتانا ہے کہ ان کے دلوں میں بھی یہ شوق بڑھ جائے، وہ بھی اللہ کے حضور میں گر گڑائیں، اللہ سے درخواست کریں، عاجزی کریں، انکساری کریں، پروردگار ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے۔ نیتوں کا، لفظوں کا، اعمال کا جو اصل بنیاد ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے کہ نیتوں کا مدار، وہی نیتوں پر عمل کا مدار ہوا کرتا ہے۔ تو جب آپ کے اعمال میں یہ چیز شامل ہوگی کہ آپ نے اعلان اس لیے کرنا ہے کہ کوئی جس کو پتہ چلے گا وہ آپ سے کہے گا میرے لیے دعا کرو، وہ آپ سے کہے گا کہ میرے لیے جائیے تو مجھے بھی میرے بلاوے کی بھی دعا کیجیے، حضور کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دیجیے، کیونکہ بظاہر تو ہم یہاں السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم دربار مصطفیٰ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر سرکار کے چہرے منور کی طرف، مواضع شریف کی طرف رخ کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ ایک خط میں سلام لکھنا، ایک ٹیلی فون پہ سلام کہنا، ایک ویڈیو میں سلام کہنا اور ایک بالمشافہ کہنا، کتنا فرق ہے۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سلام کریں، سرکار کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، لیکن بالمشافہ حاضر ہو کر ایک مجرم جس طرح حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر پھر آپ پیش کریں تو آپ سوچیں کہ وہ کیا دیدنی لمحات ہوں گے، وہ خوشی کے لمحات ہوں گے۔ تو اللہ کریم جب آپ کو یہ موقع دے تو پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ حج، یہ حاضری بارگاہ مصطفیٰ میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر آپ نے سمجھا کہ میرا کمال ہے تو پھر وہ حج نہیں ہے۔ آپ نے سمجھا کہ میری بڑائی ہے، آپ نے تفاخر کیا، تکبر کیا، نخوت کیا اور کہا یار بہت پیسے میں تو کر لوں گا، لوگ وہاں گئے حج نہیں کر سکے، کسی کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، کسی کے ہارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے وہیں واپس چلا جاتا ہے۔ تو آپ شکر کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے موقع دیا، تو ہم بطور تشکر یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کر سکتا تھا میں نے کوشش یہ کی کہ ہر طواف میں الحمدللہ اس حج کے دوران میں جو وہاں کے مسائل ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی 7 مرتبہ حج کے علاوہ عمرہ کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ 7 مرتبہ عمرہ، کوئی 14 15 16 طواف کیے ہوں گے، وہ یاد بھی نہیں ہے مجھے، لیکن ہر طواف میں میری یہ کوشش تھی کہ جتنے مجھے نام یاد تھے، آپ سب کے، وہ بھی جن کے نام یاد نہیں، اللہ کو سارے نام معلوم ہیں، ان سب کی طرف سے میں نے دعا کی، اور یہ دعا کہ اللہ جس بھائی نے، جس بہن نے، جس بچی نے، جس ماں نے، جس نے دعا کی درخواست کی ہے، میں تو شاید بھول گیا، تو نہیں بھولتا، میں نہیں جانتا ان کا نام، لیکن تو جانتا ہے، میں ان کے حالات سے آگاہ نہیں ہوں، مگر تو حالات سے آگاہ، اے اللہ ان کے دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو یہ الحمدللہ ہر طواف میں، ہر جگہ، ہر موقع پر، ہر دربار میں حاضری کے وقت جو ہے میں نے یہ کوشش کی، اور ظاہر ہے کہ آپ سب کی طرف سے نیابت میرے پاس تھی کہ میں آپ کا سلام، آپ کے دعائیں عرض کروں، تو جتنا ممکن ہو سکا ہم نے حاضری دی، لیکن چونکہ کچھ کورونا کے معاملات کی وجہ سے حکومت سعودیہ، بہرحال ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے حج مینیج کرنا ہے، تو جس طریقے سے انہوں نے کیا کہ پہلے تو یہ تھا کہ مطاف میں بیت اللہ کے اندر ہر کوئی جا سکتا تھا، عمرہ کرنے جائے، طواف کرنے جائے، سادے لباس میں جائے، احرام کی حالت میں، مگر اس وقت حج تک انہوں نے اتنی پابندی لگائی کہ گیٹ ایک ہی کھلا ہوا تھا، آپ پورے چکر لگا کے وہاں سے داخل ہوں گے، اور صرف عمرے یعنی احرام کی حالت میں آپ جو ہے مطاف میں جا سکتے، اس کے علاوہ نہیں جا سکتے۔ اب آپ بقیہ طواف کرنا ہو، نفلی طواف، تو وہ آپ فرسٹ فلور یا سیکنڈ فلور یا چھت کے اوپر سے کریں گے۔ تو اب ہم جیسے لوگ جو یہاں چند قدم کے لیے چلنے کے تیار نہیں ہوتے،
وہ 3.5-4 کلومیٹر کا ایک تقریباً طواف مکمل ہوتا، 1.25 گھنٹہ 1 گھنٹہ 10 منٹ، رش زیادہ ہو تو اور لگتا تھا۔ تو یہ انعام تھا۔ حج کے بعد انہوں نے بہرحال کھول دیا کہ جی آپ سادے لباس میں جائیں، آپ احرام کی حالت میں جائیں، لیکن یہ بہت دیر کی مہرباں آتے اس وقت تک لوگوں کا حال ہم نے دیکھا، طواف کرنا کتنا مشکل تھا، لیکن الحمدللہ ان کو بھی دیکھا جن کی ٹانگیں نہیں تھیں، وہ ہم سے زیادہ جوان تھے، ان کو بھی دیکھا جو ایک ٹانگ والے تھے، وہ بھی اسی طرح، ایسے بوڑھے جو بیچارے چلتے ہوئے ہانپتے ہوں، طواف بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، پیدل بھی رمی کے لیے جا رہے ہیں، پیدل عرفات سے نکل رہے ہیں، پیدل، کیا بات ہے۔ تو وہ جو جذبہ جواں ہوں تو سارے کام ہوتے ہیں۔ تو میں نے انشاءاللہ اس پر جو تفصیلی گفتگو ہے وہ آئندہ مختلف گفتگو میں عرض کروں گا، تھوڑی سی رودات سمجھ لیجئے اس کو، اور خاص کر جو نصیحتیں جو میں نے سیکھیں اور دیکھیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ابھی تو تبرکاً میں حاضر ہوا ہوں کیونکہ رات تقریباً، ویسے تو 1:30 بجے فلائٹ لینڈ کر گئی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کورونا کا ٹیسٹ بھی ہوا، اور اس کے بعد پھر امیگریشن کا پروسیس ہوتا ہے، پھر وہ سامان